نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 6۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں اور اب وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ کیا تعبیر ہے اس کی۔ پہلے تو ان کو منع کیا کہ دیکھو بیٹا، اپنا خواب تم اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ اور کیوں؟ کہا کہ بھئی شیطان جو ہے وہ دشمن ہوتا ہی ہے، وہ ایسے انسان کو حسد کے اندر مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ اور آگے بتایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ایسا ہی ہوگا، یعنی جیسا تو نے خواب دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو کذالک کا اسی طرح کیا مطلب کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اس خواب کے لیے چنا کہ یہ خواب دکھایا، اسی طرح عظیم الشان نعمتوں کے لیے بھی اللہ تم کو چن لے گا۔ کیسی نعمتوں کے لیے؟ ان نعمتوں کے لیے جو کہ ابراہیم اور اسحاق پر ہوئی تھیں علیہم السلام۔ سب سے بڑی نعمت ان کو نعمت نبوت دی گئی تھی۔ تو یعنی اللہ تم کو نبی بنائے گا، لیکن کلیئر یہ نہیں کہا کہ تم کو نبی بنائے گا، اشارہ دے دیا بس۔ اور یہ بھی اور کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یہ تعویل الاحادیث، یہ بھی ٹرم ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ سمپل اس کا جو سیدھا سادہ مطلب ہے وہ ہے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ سورہ یوسف میں خوابوں کا ذکر بھی ہمیں بہت ملتا ہے، شروع ہی بلکہ دیکھیں نا خواب سے ہو رہی ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے رحمانی، ایک شیطان کی طرف سے شیطانی، اور ایک نفس، حدیث نفس جو سوچتا ہے نفسانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ 3rd کیٹیگری پر تو فرائڈ نے بھی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی خواب کیا ہوتے ہیں؟ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دن بھر کے خیالات، وہ ہمیں خواب میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے خوابوں کا، اتنا سپرفیشل معاملہ نہیں ہے۔ خواب اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور جب جتنا زیادہ سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس کو انالائز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض خواب یہ ڈیفینیٹلی نفسانی ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ خواب میں آ گیا، یا کچھ چاہیے تو وہ خواب میں آ گیا، وہ اپنی جگہ ہے ڈیفینیٹلی۔ جیسے ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا، وہ آگے آگے لڑک رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ آپ نے کوئی تعبیر نہیں بتائی، آپ نے کیسی بس پریشان قسم کا خواب ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی خواب ہوتے ہیں۔ تو ہم کو آج بھی جو ان علوم کے ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض خواب انسان کو فیوچر کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے فیوچر کے لیے پریپیئر کرنے کا اشارہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے کہ وہ انسان کو یاد رہ جاتا ہے، دیر تک یاد رہتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے اس کے لیے کوئی بہت متقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ تھا، کافر تھا، اس کو بھی خواب آیا، اور کچھ قیدیوں کا ذکر رہے گا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ خوابوں کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گی کہ کیسی کیسی ڈسکوریز ہیں دنیا میں جو خوابوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نے سلائی کی ہے سوئنگ مشین کے ساتھ، سلائی مشین کے اوپر؟ اچھا اس سے بتائیں، نارمل سوئی کے اندر ناکا کدھر ہوتا ہے، آئی آف دا نیڈل، اور سلائی مشین کے اندر وہ آئی کہاں پر ہے؟ نارمل سوئی تو اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو سلائی مشین ہے، سوئنگ مشین، اس میں نیچے ہوتا ہے۔
تو جس نے سوئنگ مشین بنائی وہ یہاں پھنس گیا تھا، کر سمجھ ہی اس کو نہ آتا تھا کہ بھئی اب یہ دھاگا جائے گا کیسے، سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ سویا، خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ کہیں گیا ہے، کوئی جنگلیوں کی آبادی ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے ہیں، اور جب اس نے دیکھا تو ان نیزوں کے ایج کے اوپر ہول بنا ہوا تھا۔ تو وہاں سے پھر اس کو یہ خیال آیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھ کو بھی سوئی ایسی بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو واقعات ملیں گے کہ جن لوگوں نے دیکھے اور اس کے تھرو پھر ڈسکوریز ہوئی ہیں۔ تو یہ خواب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور بعض خواب انسان کو وارن کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ پریپیئر کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطانی خواب جو انسان کو بہت پریشان کر دیں، خوف زدہ کر دیں، ڈرا دیں، یا مثال کے طور پہ کوئی جنسی نوعیت کے خواب ہوتے ہیں، اس میں کچھ سیکشولیٹی وغیرہ ہوتی ہے، ظاہر جو گندہ خواب ہوگا تو شیطان کی طرف سے ہوگا نا، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ خوابوں کی کیٹیگریز ہیں، اور خوابوں کا علم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ سیکھا سکھایا نہیں جا سکتا۔ عام طور پہ یہ کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کہ گاڈ گیون ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتائے گا، یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو اگر نہیں پتہ چلتا ہمیں کہ کسی خواب کی کیا تعبیر ہے تو صاف کہتے ہیں مجھ کو نہیں آتی خوابوں کی تعبیر۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بعض دفعہ، میں نے یہ خواب دیکھا، بتائیں آپ کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ، اپنی خوابوں کی تعبیر نہیں سمجھ آتی، آپ کے خواب کی تعبیر میں کیا بتاؤں؟ میں تو آج تک خواب ہی دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خیر اور خوبی کا معاملہ کرے گا۔ تو اگر نہیں آپ کو پتہ تو صاف کہتے کہ مجھ کو نہیں آتی خوابوں کی تعبیر، لیکن کچھ لوگوں کو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کتابیں بھی ہیں، کچھ علوم بھی ہیں، وہ کچھ چیزوں کا بتاتے ہیں کہ پانی دنیا کی دولت کی علامت ہے، اور دودھ جو ہے وہ دین کی علامت ہے، یا لباس کا لمبا ہونا دین کی علامت ہے۔ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خواب سنائے اور آپ نے جو ان کی تعبیر بتائی اس سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ پھر جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کا کرتا بہت لمبا ہے، کسی نے ان کے بارے میں یہ خواب دیکھا تھا، تو پوچھا بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا مطلب ہے دین، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ بہرحال آپ دیکھیں، خواب بہرحال خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اور ہمارے لیے پھر بڑا بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اس کو کسی طرح انالائز کر سکیں کہ اچھا یہ رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے، یہ نفسانی ہے۔ ہم ایسے عالم تو نہیں ہیں نا، ہمیں تو حقیقت سمجھ نہیں آتی تو ہمیں خواب کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ تو بہرحال بہت زیادہ اوور امپورٹنس نہیں دینی چاہیے خوابوں کو، لیکن یہ بالکل ان امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتے۔ اگر بالکل ہی ان امپورٹنٹ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں اس طرح سورہ یوسف میں ان کا ذکر نہ فرماتا۔ اور انبیاء کے خواب یاد رکھیں کہ وہ خود وحی ہوا کرتے تھے، انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے تھے اور وہ وحی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کیا کرتا تھا خواب میں بھی۔ کوئی مثال؟ جی نازیہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی نشانی بتاتے ہیں سچے خواب کی، سچے خواب کی یا اچھا خواب جس کو ہم سچا اچھا خواب کہیں، کہ اس کی اچھا خواب جو ہوتا ہے، اچھا جو خواب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر دیر میں نکلتی ہے۔ واللہ عالم، یہ سنا ہے، سنی، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوتا ہو۔ دیکھیں نا، یہ تو ٹروتھ تو ہے۔ اب یہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر کب نکلی؟ سالوں کے بعد نکلی، اللہ جانے 50 سال گزر گئے تھے، 40 سال گزر گئے تھے، کتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ تو قرآن سے حدیث سے بھی نا پھر علماء 2+2 کر لیتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو بتانا کیا مطلب ہے آپ کو؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی سالڈ علم نہیں ہے، جیسے فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے، ایسے کسی سالڈ بنیادوں کے اوپر خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھا ہوا۔ ڈیفینیٹلی اٹس اے گیس۔ لیکن یعقوب علیہ السلام تو خود نبی تھے اور انبیاء تو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آج تم نے کیا دیکھا خواب میں، بتاؤ مجھے۔ لوگ اپنے اپنے خواب سناتے تھے آپ کو اور آپ ان کی تعبیر بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہوگا وہ بتا سکتا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ خوابوں کی تعبیر خود سے کبھی نہیں بتانی چاہیے، یہ پہ بہت بڑی جرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا نا، پھر
کہ یہ تعبیر نہیں تھی، ہم نے خود دے دی. اور یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ خواب بعض دفعہ معلق رہتے ہیں، سسپینڈڈ رہتے ہیں، اور جو تعبیر دے دی جائے ان کی وہی تعبیر ہو جاتی ہے. کوئی اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور انہوں نے کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے خواب کے بارے میں، اچھے خواب کے بارے میں؟ مت سنانا کسی کو نہیں سنانا. کس کو سنانا چاہیے؟ جس پہ کہ ٹرسٹ ہو، جو خیر خواہ ہو. برا خواب تو کسی کو نہیں سنانا چاہیے. یا ڈر جائے خواب میں انسان تو کیا کرے؟ کروٹ بدل لے اور تھوڑا سا تھتکار دے، ایک طرف بائیں جانب تھتکار دے. اور اس کی دعائیں بھی آپ کو مل جائیں گی. اس وقت مجھ کو یاد نہیں آ رہی برے خواب کی دعا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں. تو اگر بہت سے بہت کچھ نہیں یاد آ رہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بس کروٹ بدل لیں، بس انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہم کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے میں نے بہت برا خواب دیکھا، ہائے میں نے بہت برا خواب دیکھا. یہ ہائے واویلا نہیں مچانا چاہیے. کسی کو کچھ نہ بتائیں، انشاءاللہ وہ خواب کچھ نقصان نہیں دے گا. تو یہ تھوڑی سی خوابوں کے بارے میں بات تھی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. تعویل الاحادیث کا ایک مطلب یہ ہے. نمبر 2، تعویل الاحادیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کی گفتگو کو اینالائز کر سکو گے. الفاظ کا تجزیہ کرنا اللہ سکھائے گا. اس کو ہم اردو میں قیافہ شناسی کہتے ہیں. قیافہ شناسی کیا ہوتی تھی؟ قیافہ کہتے ہیں چہرہ. بعض لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی فراست رکھتا ہے، ایسی حکمت، ایسی وزڈم رکھتا ہے کہ وہ، جیسے ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا، بہت چیزوں کے اندر 2+2 کر لیتے ہیں. وہ بہت آبویس مثال اگر میں آپ کو بتاؤں، بچہ آپ کا آ کر کہتا ہے، اس کے منہ پہ چاکلیٹ لگی ہوئی ہے اور شکل پہ گلٹ چھپی ہوئی ہے، کہتا ہے میں نے چاکلیٹ نہیں کھائی. رائٹ؟ اب آپ کیا کہیں گی؟ آپ کیا سمجھیں گی؟ آپ کی فراست آپ کو کیا سکھائے گی؟ کہ آف کورس کھا کر رہے. کمرے میں بچے بیٹھے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، دوسرا دوڑا ہوا آتا ہے، کہتا اماں میں نے نہیں مارا اس کو. آپ کیا 2+2 کریں گی؟ کسی نے کچھ نہ کچھ کیا اس کے ساتھ، یہ مار پیٹ کر آیا ہے اس کو. رائٹ؟ یہ تو سمپل چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں. اس کو پھر آپ بہت اعلیٰ لیول کے اوپر لے جائیں. اور جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں یا جو انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی گفتگو کو اینالائز کرنا سیکھیں. ہر چیز کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جاتا. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ سم پیپل سے واٹ دے مین اینڈ سم لیو اٹ انسیڈ. جو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں کہتے، وہ تو چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. تو ہم کہتے ہیں نا ریڈ بٹوین لائنز، کہ بین السطور کیا بات کہی جا رہی ہے وہ انسان کو سمجھ لینی چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی آتا ہے رشتہ لے کر کسی کی بیٹی کا اور کہتا ہے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف بیٹی چاہیے. ہاں آپ ہی خود دینا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کو تو دے دیں. اب مجھے بتائیں ذرا، آپ کی فراست کیا کہے گی؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو تم کچھ اپنی بیٹی کو، آنی کے جہیز ہم کچھ چاہیے. لیکن کہیں گے کس طرح سے کہ بھئی آپ کی بیٹی اب جو مرضی دیں اس کو، ہم تو نہیں منع کریں گے آپ کو. تو انہیں سمپل مثالوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فراست کیا ہوتی ہے. اور یہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو کس لیول کو جاتی ہے. پھر یہ تو ایک ایک چیز انالائز کرتے ہیں. انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو لوگ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے. کس طرح چل کر آیا، کیسے بیٹھا، ہاتھ کہاں رکھے اس نے. اب کوئی بیٹھا ہے اور ہاتھ یوں کر رہا ہے، کہیں گے نروس ہے، آبویسلی تو ہمیں بھی نظر آ جائے گا. لیکن وہ اتنی فائن ڈیٹیلز کے اندر دیکھتے ہیں، آنکھوں کی موومنٹ، سر کا انداز، کانفیڈنٹ ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو یہ ایک پوری اسکل ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو دے دی جائے گی، انہیں کوئی سکھائے گا نہیں ہے. تو باتوں کا تجزیہ کر سکیں گے. اول یؤولو، تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹ میں چلے جائیں گے، جڑ میں چلے جائیں گے. یعنی الفاظ کو چھان پھٹک کے الگ کر کے وہ معنوں کی اصلیت تک پہنچ جائیں گے کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. اور یہ فرمایا کہ دین اور دنیا کی بھلائیاں ملیں گی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تجھ کو دے گا اور بہت سی نعمتیں ملیں گی. اولاد ہوگی، اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ دے گا، نفع مند علوم حاصل ہوں گے، عزت اور شہرت ملے گی.
بہت نعمتیں ملیں گی. کس طرح؟ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. ملیں گی کیسے ملیں گی؟ جیسے ابراہیم اور اسحاق کو ملی تھیں، یعنی بڑے بڑے کڑے امتحانات کے بعد ملیں گی یہ نعمتیں. ایسی نعمتیں ملیں گی جیسے تیرے آبا و اجداد کو ملی تھی، اور اسی طرح سے ملیں گی جیسے ان کو ملی تھی. جیسے ابراہیم کتنے کڑے امتحانات سے گزرے تھے، اسی طرح تم کو بھی اللہ تعالیٰ گزارے گا. تو یہ سچا خواب ہے جو کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا. اور نبوت کا آغاز ہمیشہ سچے خوابوں سے ہوا کرتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پھر یہ خواب دیکھا، حالانکہ ابھی بچے سے تھے، چھوٹے سے ہی تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی قصے کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، قصہ برائے قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی ہدایات ہیں، بہت سی رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تو لہٰذا بہت غور سے مجھ کو اور آپ کو اس صورت کو سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، خاص طور پہ جن کو خاندانی معاملات کے اندر مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اس کو سنیں. عام طور پہ ہمارے ہاں سورہ یوسف کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، خوبصورت بیٹے کے لیے. جی ہاں بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہے وہ چاندنی رات میں چاندی کا پیالہ لے، اس میں دودھ رکھے. سنا ہے آپ نے یہ ساری کہانیاں؟ اور پتہ نہیں سورہ یوسف پڑھے اس کے اوپر کیا کرے، تو بہت چاند جیسا خوبصورت، دودھ جیسا سفید، یعنی کہ خوبصورت بیٹا ہوگا. اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہیں بھی. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اللہ سب کو بیٹیاں دے، بیٹے دے، خوبصورت دے، یوسف علیہ السلام جیسے نیک دے، الحمدللہ سب کچھ کرے. لیکن سورہ یوسف اس لیے نہیں نازل ہوئی، یہ اللہ نے کہیں نہیں بتایا کہ خوبصورت چاند جیسا بیٹا چاہیے تو سورہ یوسف پڑھ لینا. اس میں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا تو ہمیں کوئی براہ راست ذکر ملے گا ہی نہیں. ہر جگہ محسن اور محسن کا ذکر آئے گا کہ محسن کیسے بننا چاہیے. تو اولاد اگر تنگ کرتی ہے، اولاد اگر فرما بردار نہیں ہے، بہن بھائیوں میں یا رشتہ دار ایسے ہیں جو تنگ کرتے ہیں یا جن سے کہ حسد کا اندیشہ ہے، وہ حسد کرتے ہیں، کس طرح ڈیل کرنا چاہیے ایک مومن کو؟ تدبیر اور تقدیر کیا ہوتی ہے؟ توکل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کتنا کر سکتے ہیں اولاد کے لیے؟ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. والدین کی لمیٹیشن بتائی گئی ہے. چاہے والد جو ہیں وہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے بچوں کی تقدیر کے مالک نہیں ہو سکتے. یہ ساری باتیں ہم کو ملیں گی. بڑا ہی انیوژل قصہ ہے. خود اللہ نے جب احسن القصص کہہ دیا ہے اس کو، تو سوچیں کتنا خوبصورت قصہ ہوگا. اب اصل قصہ جو ہے وہ ایک طرح سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا اذ قالوا، حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا. اب یہ قالو کون ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قالوا، جب وہ کہہ رہے، جب انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ 12 بھائی 2+10، 2 سگے ایک ہی ماں سے، کہ ماں اور باپ کامن، باقی 10 کون تھے کہ باپ کامن اور مائیں ڈفرینٹ، یعنی کہ ڈفرینٹ ماؤں سے وہ 10 بھائی تھے. تو یہ کون ہے؟ دراصل یہ 12 کے 12 یہ اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا. تو یہ بیسکلی بنو اسرائیل ہے ان اے نٹ شیل. یہ بیج ہے بنی اسرائیل کا، جو اتنی بڑی قوم بنی آگے جا کر، جس کے آگے نسل چلی. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 بھائی ایک طرف ہیں، ایک گروپ یہ ہے، اور 3 ایک طرف ہیں. کون 3 ایک طرف ہیں؟ یوسف، ان کے بھائی اور ان کے ابو. تو انہوں نے گروپس بنا لیے اس طرح سے، ٹھیک ہے، لائنز ڈرا کر لی ہیں بیچ میں. اچھا، ان کا ہم کردار دیکھیں گے، ان 10 بھائیوں کا بھی، اس لیے کہ دیکھیں انہی کی جینز چلی ہیں نا آگے. پوری قوم بنی اسرائیل میں ان 10 کی بھی، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بھی، سب کی. تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ بڑی بڑی خرابیاں اور بڑی بڑی خوبیاں
یہ ان کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ایسے ہی نہیں کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فضیلت دی تھی تم کو تمام جہان والوں کے اوپر. انبیاء کی جینس تھی ان کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ایک طرح کے اس طرح سے فخر یہ کرتے تھے تو صحیح کرتے تھے، انبیاء کی اولاد تھے. اور غصہ بھی اللہ کو اسی لیے بہت زیادہ آیا ان کے اوپر کہ اتنا پوٹینشیل تھا ان کے اندر، اللہ نے اتنا خیر ان کے اندر رکھا تھا، لیکن یہ جو حسد تھا نا، اور یہ جو ایک بغاوت تھی ان کی طبیعتوں کے اندر، اس نے وہ ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جین پول ان کو عطا کیا، مختلف حالات سے ان کی نسلیں گزریں، ان کے آباء و اجداد کے پاس تجربات کا خزانہ محفوظ تھا. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا کردار ہے نا یہاں پر بنی اسرائیل کا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا، اس کا آگے تک اثر چلتا رہے گا. یہی خوبیاں، یہی خامیاں آگے نظر آتی رہیں گی. تو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں تو ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے ابو کو بہت زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں. یعنی ایک انجر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انجری کا احساس ہے ان کو، ایک زخم کا احساس ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وکٹم مینٹیلٹی. آگے ہمیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہوگا جس کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نہ پتہ ہو کہ کنویں میں ڈالا تھا اور کتنا ظلم کیا تھا. تو یاد رکھیں کہ ہر جرم، ہر ظلم وہ ایک جسٹیفیکیشن چاہتا ہے. کس شکل میں؟ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم وکٹم ہیں. یہ وکٹم مینٹیلٹی پھر ظلم بھی کرواتی ہے، اور یہ وکٹم مینٹیلٹی جرم کرواتی ہے. کوئی چور کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، یہ امیر پیسے والے لوگ، انہوں نے تو حرام سے پیسہ کمایا، ان کے پاس تو اللہ تللے کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے، میرے پاس تو بچی کی دوا کے لیے پیسہ نہیں. تو وکٹم مینٹیلٹی آئی نا، پھر جا کے وہ چوری کرے گا. اس لیے کہ بہرحال گناہ یا جرم انسان کو پنچ کرتا ہے، تو وہ اس ضمیر کی اذیت کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اس زخم کو کیسے بھرا جائے، تو جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں. مجبوری ہے یا معذوری ہے یا مظلومی ہے. جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ ٹپیکل جو ہمارے یہاں خاندانی نظام ایک چل رہا تھا، ایک ساس ہے جو بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے، وہ کہتی ہے میری ساس نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا میرے ساتھ. یہی ہو جاتا ہے نا. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس نے وکٹم بنایا اپنے آپ کو کہ میں تو خود ہی وکٹم ہوں، میرے ساتھ تو خود ہی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ تو خود ہی ناانصافی ہوئی ہے. تو میرا آپ کے لیے پہلا سبق کیا ہے؟ کبھی میں اور آپ وکٹم مینٹیلٹی میں مبتلا نہیں ہوں گے. کبھی اپنے آپ کو لیوے مت دیں، اس لیے کہ اس بنیاد پر جب گناہ کیے جاتے ہیں خود کو مظلوم سمجھ کے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا اس کے اوپر. کہتا ہے آف کورس تو میرا رائٹ ہے، یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف و اخوہ، اس کا بھائی، ان کا بھائی تھا کہ نہیں تھا؟ ان کا بھی تو بھائی تھا نا، چھوٹا والا، جس کا نام ہمیں روایات میں بنیامین ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں آتا. تو ان کو ایک طرف کر دیا، خود ایک طرف ہو گئے. تو نہ ابو سے اپنائیت لگ رہی ہے ہم کو، نہ یوسف علیہ السلام سے، اور نہ بنیامین سے. تو دوسرا سبق یہ ہے کہ پلیز خاندانوں میں جتھا بندیاں ہمیں نہیں کرنی. اور دیکھیں ہم خواتین کو تو بہت زیادہ سیکھنا ہے اس سے. بعض ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم یوں کہ کوئی اوکیزن ہوگا فلاں فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو نہیں بلائیں گے. نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ انصاف کرنے کی. سب کو ظاہری طور پہ ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، اس سے بھی خاندان جو ہیں وہ جڑتے ہیں. اچھا، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو جو ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی پروف ہے ان کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف بدگمانی کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نہ صرف والد تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. اور جب نبی ایک والد ہوں گے تو سوچیں کتنے عقل مند ہوں گے، کتنے سمجھدار ہوں گے. ہو نہیں سکتا کہ شفقت میں اور مہربانی میں اور محبت میں اور حقوق میں وہ ناانصافی کریں. پھر کیا ریزن تھا کہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہمارے ابو تو یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جو ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ بچپنے ہی میں، یعنی بنیامین کی پیدائش کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو بچے بن ماں کے ہو گئے. اب باپ پہ رسپانسبلٹی پڑ گئی زیادہ. تو اس میں آبویسلی جب ماں مر گئی
تو پھر ایسے بچوں کو باپ شفقت زیادہ دے گا. ان باقی 10 کی تو امائیں موجود تھیں, وہ تو ان کو دیکھ بھال ان کی کر رہی تھیں, تو ان کو زیادہ توجہ دی ہوگی. اچھا اگر یہ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے, دیکھیں بڑے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو لٹرلی پال لیتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں سے. تو ان کے دل کی سختی پتہ چل رہی ہے. بھئی انہوں نے رسپانسبلٹی نہیں لی نا چھوٹے بھائیوں کی, تبھی ابا کے اوپر پڑی آ کر. بھئی اگر ابا بٹھا کر اپنے ہاتھ سے بنیامین کو کھلا رہے تھے تو یہ آ جاتے کہ نہیں ابو آپ رہنے دیں, میں کھلا دیتا ہوں. تو دے ووڈ ہیو فیلٹ پارٹ آف اٹ. پہلے خود اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں, خود پہلے ہمدردی کے مظاہرے نہیں کرتے, اور جو ان کی کمی ہوتی ہے کوئی اور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. انہوں نے خود نگلیکٹ کیا ہوگا اپنے بھائیوں کو, اتنے بڑے بڑے تھے, ان کو چاہیے تھا خیال کرتے. اب الزام لگا دیا ابا کے اوپر کہ ابا کو تو ان سے زیادہ پیار ہے. تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑوں والا کردار ادا نہیں کیا. اچھا یہ بھی عین پاسبل ہے, عین ممکن ہے. دیکھیں نا ان کے بات کرنے کا انداز کتنا اگریسو ہے. کہہ رہے انا ابانا لفی ضلال مبین, یقیناً ہمارے ابو تو کھلی گمراہی کے اندر ہیں. ہی از گون کریزی, نعوذ باللہ, ایسے کہہ رہے ہیں. کتنا اگریشن ہے نا ان کے اندر. جب باپ کے خلاف یہ اگریشن ہے تو سوچیں کہ اس چھوٹے بھائیوں کے خلاف کتنا اگریشن ہوگا ان کے اندر. اور جو آگے حرکتیں کی ہیں انہوں نے, قتل کرنے پر تل گئے تھے, تو یہ یقیناً یہ ایک دم سے تو اگریسو نہیں ہو گئے ہوں گے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ ایک دن سو کر اٹھے تو ون فائن ڈے خیال آیا کہ چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. کین یو امیجن اپنے بھائی کو قتل کرنے کا سوچنا؟ یہ کوئی ایک دم تو کوئی لائٹننگ بولٹ نہیں ہوا ہوگا ان کے اوپر. پہلے سے سوچتے ہوں گے, اور جیسے سوچیں گے ویسا کریں گے. بلی کرتے ہوں گے, تنگ کرتے ہوں گے, چٹکیاں لیتے ہوں گے, کھانا چھین لیتے ہوں گے یوسف کا, دھکے دیتے ہوں گے. تو اس طرح بلی کرتے ہوں گے تو والد دفاع کرتے ہوں گے. کہیں کھیل کود کر رہے ہوں اور یوسف اور ان کے بھائی آ کر کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہوں گے جاؤ تم یہاں سے, ہم نہیں کھیلتے تمہارے ساتھ. تو یہ حرکتیں ان کی ساری ہوں گی. ان کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہوں گے گھومنے پھرنے. تو والد یوسف کی تنہائی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ماں بھی نہیں ہے, بھائی بھی منہ نہیں لگا رہے, بھائی بھی پیار نہیں کرتے, الٹا مارتے پیٹتے بلی کر رہے ہیں. تو انہوں نے زیادہ اپنے سے قریب کر لیا ہوگا ان کو کہ آؤ تو میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ. امیجن کرے کہ یوسف بہرحال انسان تھے نا, نبی تھے تو کیا ہوا, چھوٹے بچے تو تھے نا, ان کے بھائی تو ان سے بھی چھوٹے تھے. اب بھائی کہیں جا رہے ہیں, کہا کہ ہمیں بھی لے کے چلو, انہوں نے دھکا دے دیا, تم کو لے کے نہیں جاتے. اب دونوں کھڑے رو رہے ہیں. ریئل لائف سچویشن آپ دیکھیں نا, اب ابو دیکھ رہے ہیں. ایک طریقہ یہ تھا کہ بیٹوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے, لیکن یہ حکمت نہیں تھی, وار چڑھتے. تو جو رو رہے ہوتے تھے ان کو سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہوں گے, ان کو بہلاتے ہوں گے, ان کو چومتے ہوں گے کہ آؤ چلو یہ کھاتے ہیں, چلو یہ پکاتے ہیں, چلو یوں کھیلتے ہیں. ان کے ساتھ کھلونے کھیلنے بیٹھ جاتے ہوں گے فار ایگزامپل. تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو ہمارے ابا کو, ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں کھیلتے. اپنا سلوک نہیں دیکھا کہ ہم نے کہاں کمی کی ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ابو کو یہ اتنا ان کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑ رہا ہے. ذرا اپنے ابو سے ہمدردی نہیں ہوئی ان کو کہ یوسف اور بنیامین کی امی کے مرنے کے بعد ہمارے ابو پر کتنی ایکسٹرا رسپانسبلٹی آ گئی ہے. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں سینس آف انٹائٹلمنٹ, آلویز ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, کہ بس ماں باپ کا فرض بنتا ہے یہ کریں, ماں باپ کا فرض بنتا ہے یہ کریں. یہ کوئی لگ رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے بچے ہیں, ہم آج کے بچوں کو روتے پیٹتے رہتے ہیں, آج کے بچے ایسے, آج کے بچے ویسے. یہ تو ہزاروں سال پہلے کے بچے. حال دیکھ لیں ان کا کہ ابا نے ایسا بنایا ہے ان کو. نہیں, بچے بچے ہوتے ہیں, اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, اپنا نیچر ہوتا ہے. ہم ان کی جینس کے اندر گھس کر ان کی جینس کو ہم ٹویک نہیں کر سکتے. جو ان کا بیہیویئر ہوگا وہ انہوں نے خود سیکھا ہوگا. تو وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں, انڈیویجولی وہ ایسے تھے, باپ نے سب کی تربیت کری تھی, لیکن وہ نہیں سدھرے, نہیں سمجھے. تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو بہت پیار کرنے لگ گئے یوسف کو. دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کا رویہ اپنے ابا کے ساتھ کیسا تھا, ان کے بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا. یا ابتی, اے میرے پیارے ابو. تو لگ رہا ہے نا کہ بہت نرم مزاج کے, بہت فرما بردار, بہت خدمت گزار تھے, تمیزدار تھے, با ادب تھے. اور یہ بھائی بالکل ضد تھے ان کی. تو لہٰذا جو بچہ زیادہ تمیز کا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ماں باپ انکلائن ہو جاتے ہیں اس کی طرف. دو بچے, ماں آواز دیتی ہے دونوں کو, ایک کو تو آواز ہی نہیں آتی, صحیح ہے نا.
ایک دوڑا ہوا آتا ہے اور بغیر کہے ماں کا کام کر دیتا ہے. ابھی امی نے کپڑے نکال کے رکھے کہ ایک بیٹی نے استری کر کے لا کے رکھ دی ہے. اب 5 بجے ہیں, گھڑی دیکھ کر امی کو چائے کی پیالی لا کر دے دی. تو مجھے بتائیں وہ زیادہ اچھی لگے گی کہ نہیں؟ یا وہ دوسری والی بیٹی ہے, اس کو تو کوئی ہوش ہی کوئی نہیں, اس کو آوازیں دو کہ بیٹا چائے بنا دو, چائے بنا دو, اچھا کیا جلدی ہے, اچھا بھی پی لیں, پھر آپ کو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی, چلیں رہنے دیں, خود ہی آپ کہتی ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی, مت پئیں چائے آپ شام کی. ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. تو آٹومیٹکلی کون سا اچھا لگے گا بچہ جو خدمت کرتا ہے. کسی عرب سے کسی نے پوچھا کہ تم کو اپنے بچوں میں سب سے پیارا کون سا بچہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ چھوٹا یہاں تک کہ بڑا ہو جائے, غائب یہاں تک کہ واپس آ جائے, بیمار یہاں تک کہ تندرست ہو جائے. تو صحیح بات ہے واقعی. اچھا, ایک تو ان کی یہ دیکھیں, یہ طریقہ ان کا, اور اوپر سے ان کا غرور دیکھیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم تو عصبہ ہیں, ہم تو جتھا ہیں, ہم تو 10 ہیں. کیا یہ ٹرینڈ رہا ہمیشہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اسپیشل ہونے کا کہ ہم بڑے خصوصی ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, وہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, ہم تو بڑے چہیتے ہیں, ہم تو بڑے اسپیشل ہیں. یہی دیکھیں, یہی رہی جینز یہاں پر, یہ ان کا ٹرینڈ, کیریکٹرسٹک جو آگے تک چلی ہے پوری نسل کے اندر. تو یقیناً ہوں گے 10 جوان بھائی تھے. اچھا, اس زمانے میں پیشہ کیا ہوتا تھا؟ جانور چرانا, غلہ چرانا. تو ظاہر ہے اس میں جب جانوروں کی حفاظت ہوتی تھی اس کے لیے اسٹرینتھ چاہیے ہوتی تھی کہ کوئی بھیڑیا وغیرہ آ جائے تو اس کو دور کر دیں, بھگا دیں, پھر دور دور تک لے کر جانا, اپنے فلاک کو لے کر آنا, محنت ہے, مشقت ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. لکڑیاں وغیرہ گھر کی لے کر آتے ہوں گے, تو بجلی کیوں نہیں تھی, لائٹ کیوں نہیں تھی؟ آپ کہیں کیوں, کیا بون فائر کرنا تھا, کوئی فائر پلیس جلانی تھی؟ پھر آبویسلی طریقہ یہ تھا اس زمانے کے اندر. تو سارے کام تو کرتے ہوں گے. تو کہا کہ ہم اتنا فزیکل لیبر کرتے ہیں لہٰذا ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے امی ابو ہم سے زیادہ پیار کریں. کسی کا رائٹ نہیں ہوتا. بعض دفعہ زیادہ دولت مند اولاد جو ہوتی ہے وہ چاہتی کہ امی ابو ہم کو زیادہ پیار کریں. نہیں, ماں باپ ہمیشہ اس بچے کی طرف انکلائنڈ ہوں گے جو کہ فرما بردار, نرم مزاج اور خدمت گزار ہوگی. اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا تو بالکل ہی بہک گئے ہیں. زبان درازی ان کی دیکھیں, باپ کی غیبت کر رہے ہیں, بدگمانیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے شکایت کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب حیا کی کمی کی وجہ سے ہے. بالکل عدل کی حس نہیں ہے ان کے اندر, صرف حسد بول رہا ہے. اور یہ بھی تھرو آؤٹ ہم نے ٹرینڈ دیکھا. عدل کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا بنی اسرائیل کے اندر الا ماشاء اللہ. اور حسد تو ہر چیز سے ان کو حسد ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا حسد کر رہے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر سے نیک بن جانا. اچھا یہ بتائیں, اوپر شکایت کس کی تھی انہوں نے؟ کہ ہمارے ابا جو ہے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف سے. شکایت ہے ابا سے, بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ یوسف سے. اچھا اس میں دیکھیں, اولاد کو ہو سکتا ہے والدین کے رویے سے شکایت ہو جائے, پاسبل ہے. والدین کو پرفیکٹ نہیں ہے, اولاد پرفیکٹ نہیں ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. اور یعقوب علیہ السلام اویلیبل تھے کہ نہیں تھے؟ جب یوسف علیہ السلام کا خواب تسلی سے سن رہے ہیں اور تعبیر بتا رہے ہیں اور پریکاشنز بتا رہے ہیں, تو کیا باقی 10 بیٹوں کے ساتھ نہ کرتے؟ ڈیفینیٹلی کرتے. تو یہ بھی یاد رکھیں, کوئی بھی ایج ہو, چاہے ہم 6 سال کے ہوں, 16 سال کے ہوں یا 60 سال کے ہوں, اگر ماں باپ سے کوئی ایشو آئے تو سکون کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لینا چاہیے اس کو کہ دیکھیں ایشو یہ ہے. الا یہ کہ ماں باپ بالکل اس فریم آف مائنڈ میں آ چکے ہوں کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. اس صورتحال میں تو پھر بہن بھائی بیٹھ کے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو ہم غیبت نہیں کہیں گے. بعض دفعہ ماں باپ کا کسی کا غصہ انہیں کے وائرل قسم کا غصہ ہو جاتا ہے ان کا نا, یا کوئی اور ان کو اس طرح کا مینٹل ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے. تو پھر بہن بھائی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی کیسے ہینڈل کریں گے پیرنٹس کو ہم, واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ فار دیم. تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا کہ جب وہ دروازہ ہی بند ہو گیا ہو. یہاں تو دروازہ کھلا تھا,
تو انہوں نے کہا چلو ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا ہم کہیں اس کو دور پھینک آتے ہیں. تو دراصل ان کو مسئلہ حل کرنا نہیں تھا ابو والا، ان کو ظلم کرنا تھا. اس کے لیے جسٹیفیکیشن چاہیے تھی کہ ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا حق چھین لیا گیا ہے. جب بھی ہم نے بات کی جیسے کہ ہمیشہ جرم مظلومیت یا مجبوری یا معذوری کے بہانے سے کیا جاتا ہے جرم اور ظلم بھی. تو کہہ رہے ہیں فار اے گڈ کاز ہم یہ کر رہے ہیں. دراصل ہم کو ابو کی محبت حاصل کرنی ہے. اگر ان کو واقعی ابو کی محبت حاصل کرنی ہوتی تو یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے، یوسف علیہ السلام والا ایٹیٹیوڈ اپناتے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے سورہ آل عمران میں کہ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. بنی اسرائیل کو حسد یہی تھا نا کہ یہ نبوت جو ہے وہ محمد کی طرف کیوں چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے چہیتے کیوں بن گئے، اب ہم تو ان کو قتل کریں گے. 18 انہوں نے قاتلانہ حملے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. 18 حملے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، اور میجورٹی جیوز کی طرف سے ہوئے وہ حملے. یہی تو انہوں نے کیا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان جیسا طریقہ اختیار کرتے، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو جاتے. اور پھر دیکھیں جو مزے کی بات کہہ رہے ہیں کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ایک دفعہ یہ کانٹا نکل جائے یوسف کا، پھر ہم صالح بن جائیں گے. یعنی اللہ کی مغفرت کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں. قتل جیسے جرم، قتل ناحق، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ ہو جائے نا پھر ہم بڑے اچھے ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ گناہ آج اور نیکی کل. دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوسف نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر کے رکھ لیا، اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے، کوئی چیز ہماری حل نہیں ہوتی. ایک دفعہ یہ یوسف نکلے یہاں سے تو پھر ہماری کنسنٹریشن، ہماری توجہ ان کاموں کی طرف ہو جو کہ کرنے والے کام ہیں. یا یہ کہ ہمارا معاملہ ہمارے ابو سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے ابو ہم کو توجہ دینے لگ جائیں گے ایک دفعہ یوسف راستے سے نکل جائے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا. کون بولا؟ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے بھائی تھے، ان کے الگ الگ نام آتے ہیں، کوئی یہودا کہتا ہے، کوئی شمعون کہتا ہے، کوئی روبیل کہتا ہے، واللہ عالم کیا ان کا نام تھا. قرآن بہرحال یہ ایکسٹرا ڈیٹیلز ہم کو نہیں بتاتا. ہم نے بات کی تھی نا کہ ایڈٹ ہوا ہوا قصہ ہے، ایسی ڈیٹیلز نہیں ہے جن میں ہم الجھ کے رہ جائیں. جو بھی ان کا نام تھا، میرے آپ کے لیے کیا گائیڈنس ہے اس کے اندر. ایک بولنے والا بولا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا اگر واقعی تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو. تو اب کیا کہا بڑے بھائی نے، یا ہم کہہ رہے ہیں بڑا بھائی، ایک کہنے والے نے کیا کہا کہ قتل کرنا بری بات ہے، پتہ تھا کبیرہ گناہ ہے. اور یہ قتل بھی کس کا؟ رحمی رشتے کا، بھائی کا. امیجن کریں کسی غیر کا بھی قتل نہیں، قتل ناحق وہ بھی بھائی کا. اب لوپ ہول کیا نکالا کہ کنویں میں پھینک دیتے. ہم کہیں گے اللہ سب نے قتل تو نہیں کیا، ہم نے تو کنویں میں ڈالا تھا. ایسے لوپ ہول نکالے انہوں نے، بنی اسرائیل نے ہمیشہ نکالے. وہ مچھلی والا واقعہ یاد کر لیں، وہ جو بستی تھی جو دریا کے کنارے تھی، اور ہفتے کے دن کو پامال کرنے کے لیے، اس قانون کو توڑنے کے لیے کیا لوپ ہول نکالا تھا. تو ہیلا بازی، ہیلا سازی، یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی چیز تھی. تو بہرحال کیا سوچا ہوگا کہ بھئی ہم قتل تو نہیں کر سکتے یوسف کو، رحمی رشتے کا خیال تو رکھنا ہے، آفٹر آل بھائی ہے ہمارا، اور بھائیوں کا خیال کرنا، رشتوں کا خیال کرنا تو اچھے لوگوں کا فرض ہے. ہم تو بہت اچھے ہیں، تو لہٰذا ہم تو قتل نہیں کرتے اس کو. ایسا کرتے ہیں کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ ایک غیابت الجب میں ڈالنا، اندھے کنویں میں ڈالنا، یہ قتل سے کم تھا؟ قتل سے زیادہ سخت کام تھا. قتل میں تو ایک ہی دفعہ چلو جان نکل جاتی،
اس کنویں میں پھینک دیتے تو سلو لنگرنگ ڈیتھ آتی کہ نہ آتی یوسف علیہ السلام کی، اگر اللہ نہ بچاتا؟ بھوکے پیاسے وہاں پڑے رہتے اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے اس کے اندر۔ خود کو تسلی دی کہ کوئی آتا جاتا قافلہ نکال لے گا۔ ایکچولی اگر آتے جاتے قافلے کا نکالنا ہی ان کا مقصد ہوتا تو پھر یہ اندھے کنویں میں کیوں ڈالتے؟ جو اس طرح کے کنویں ہوتے تھے، کچے کنویں، وہ مین شاہراہوں کے اوپر نہیں ہوا کرتے تھے۔ مین شاہراہ پر جو مین ان کے راستے چلتے تھے، جہاں پہ قافلے ٹریول کرتے تھے، آج کی طرح کے روڈز نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال جانے پہچانے راستے تھے۔ مکے سے مدینے جانے کا بھی ایک جانا پہچانا راستہ تھا، قافلے چلتے تھے۔ اب پھر ہوتا کیا تھا کہ جن راستوں کے اوپر قافلے یا لوگ چلا کرتے تھے اس پہ پھر کنویں بھی ہوا کرتے تھے، لوگ کھانے پینے کا کہیں کچھ نہ کچھ سامان بھی رکھ دیا کرتے تھے۔ obviously ہوٹلز وغیرہ یا پراپر سرائے وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی انڈیکیشنز، کوئی نہ کوئی وہاں پر کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا۔ تو یہ جو غیابت الجب کا ذکر ہے کہ ایسا کنواں جو ڈس ریپیئر میں پڑ گیا، کچا کنواں، اور وہ کچا کنواں جیسے بھی ہم نے بتایا، جیسے مائنز کولیپس کر جاتی ہیں، بعض دفعہ کنویں کولیپس کر جاتے ہیں، ان کی اینٹیں گر جاتی ہیں، واپس مٹی گر جاتی ہے، کنواں بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کو پتہ تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ کچا کنواں تو کہیں راستے سے بہت دور تھا، کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال ایک ان کی ہیلا بازی، تسلی دے لی اپنی ضمیر کو اور کہا کہ ہم اس کو وہاں ڈال کر آ جاتے ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے بھائی تھے کہ کہا کہ بھئی تم یوسف کو قتل مت کرو، مجھے تو کوئی اچھائی نہیں نظر آتی۔ اگر یہ اچھے تھے تو انہوں نے یہ آپشن کیوں دیا؟ کہنا چاہیے تھا کہ میں تم کو ہرگز نہیں قتل کرنے دوں گا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا یوسف کو۔ یہ ہوتا ہے نہی عن المنکر۔ تو ایک بڑے گناہ سے دور کرنے کے لیے، ایک بڑے جرم سے دور کرنے کے لیے چھوٹا جرم نہیں بتایا جاتا کہ اچھا بڑا جرم نہیں، چلو چھوٹا جرم کر لو، اچھا بڑا گناہ نہیں، چلو چھوٹا گناہ کر لو۔ ان کو چاہیے کیا تھا بتائیں؟ ان کو چاہیے تھا سیدھے ابو کے پاس جاتے اور یوسف کے پاس جاتے اور کہتے یوسف اگر تم کو کہیں لے کر جانا چاہے نا، تم نہیں جانا، ابو کو بتاتے جا کر۔ اور ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ امی بھائی دیکھیں میوزک سن رہے ہیں، ایک ہونا چاہیے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا شکایتی، تو اس طرح کا بہرحال شکایتی ہونے کے لیے تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن کوئی خرابی دیکھیں تو اس کو اس طرح کنڈون تو نہ کریں۔ یہ تو کوئی اچھے بھائی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو اندھے کنویں کے اندر ڈال دو۔ تو اس طرح سے برائی کو فل فورس کے ساتھ روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہاف میجرز بیکار ہوتے ہیں بالکل۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، اب بات مزے کی، پورا قصہ مختصر کیا، سمیٹا۔ اب انہوں نے اپنی پلان بنا لی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالیں گے۔ اب اس کے لیے پلاننگ بھی تو چاہیے ہوگی نا، ابھی کیسے ڈالیں گے؟ سب سے پہلے تو ابا کو کنونس کرنا ہے، تو اسٹیج وائز انہوں نے پلاننگ کری کہ یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے۔ یعنی ایڈمنسٹریٹیولی بڑے اچھے تھے، ذہین بہت تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے، یہ عقل مند تو تھے۔ اب پورا پلان وغیرہ انہوں نے اپنا بنایا ہوگا، پورا پلان ہیچ کیا۔ اب گئے ہوں گے سارے اکٹھے ابو کے پاس، قالو بولے یا ابانا، اے ہمارے ابو، ما لکا، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں مجھے کیا ہو گیا؟ ایک دم کوئی بچہ کہے آ کر آپ کو کیا ہو گیا امی؟ امی بیچاری خود بیک فٹ پہ چلی جائیں گی کہ ہاں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ یہ دیکھیے پیسو اگریسونیس ان کی دیکھیں آپ، کیسے ایک دوسرے کو بیک فٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنے ابا کو۔ سارا قصور ان کا، قتل کا پلان ان کا، ابو کے ساتھ بدتمیزی ان کی، اور سارا بلیم لے جا کر ڈال دیا ابو کے اوپر۔ ما لکا، کیا ہو گیا آپ کو؟ لا تمنا علی یوسف، آپ ہم پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ بے شک ہم تو البتہ اس کے لیے، البتہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور زور دیکھیں، انا، بے شک ہم، لہو، البتہ لیے اس کے، لناصحون، البتہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ انتہائی زور بیان ہے۔ اس زور بیان کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ پہلے کوشش کی ہوگی یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی، ہر دفعہ یعقوب علیہ السلام منع کر دیتے تھے، تو ریپیٹڈلی کوششیں کی، تبھی تو پھر اتنے ایمفیسس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور تبھی تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ما لکا لا تامنا علی یوسف، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو بھروسہ ہی نہیں کرتے ہم پر۔ تو ایک دم جا کے نہیں شروع ہوئے ہوں گے، یہ کئی دفعہ کی کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہوگا۔ یہ ہے ان کی پریشر ٹیکٹس۔ اس دفعہ پورے فورس کے ساتھ آئے ہوں گے، 10 کے 10 اکٹھے،
پہلے تو یہ ہوگا نا 1 گیا ہوگا، 2 گئے ہوں گے، 3 گئے ہوں گے، اب تو سارے کے سارے گئے، ان کا چلو پورا پریشر ڈالتے ہیں، پریشر ٹیکٹس. کچھ خوشامد کری، کچھ منت کری اور الزام والد کے سر پر ڈال دیا کہ آپ ہم پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں تو قصور تو آپ کا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے ایموشنل مینیپولیشن. اور بعض لوگ بڑے مینیپولیٹو ہوتے ہیں، ایسے وہ دوسروں کی نفسیات پر حاوی ہو کے ایسے نفسیاتی حربے آزماتے ہیں کہ واقعی جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے، لگتا ہے کہ سارا قصور جیسے ہے ہی میرا. اس کو آج کل کی اصطلاح میں گیس لائٹنگ جس کو کہتے ہیں. پہلے کہیں وقت پر نہیں پہنچے، جب پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اتنے بجے آئیں گے اور میں جب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ 9 بجے کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے تو 9:30 کہا تھا، آپ نے تو 9:15 کہا تھا. کرتے ہیں نا اس طرح سے، الٹا الزام آپ کے اوپر ڈال دیں گے. اس کو گیس لائٹنگ کہتے ہیں. قصور اپنا، ظلم خود کرنے اور بے قصور کے اوپر یا مظلوم کے اوپر الزام رکھ دیں گے کہ تمہارے بیہیویئر کی وجہ سے میں نے ایسے بیہیو کیا ہے، قصور تمہارا ہے اس کے اندر. تو جو بے قصور ہوتا ہے، جو بیچارہ وکٹم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے مجھ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، یہ تو بیچارہ مجبور ہو کے ایک طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. بعض شوہر جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں تو پھر وہ یہی تو کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے غصہ دلایا مجھ کو، تم نے انسٹیگیٹ کیا میرا غصہ، تم نے یہ لفظ کہا تھا نا، تمہاری وجہ سے میں نے تم کو مارا. تو ایکچولی قصور کس کا ہے؟ جو پٹا اس کا. یہ تو بہت کرتے ہیں ہسبینڈس کا. اور بیویوں کو پھر دیکھیں، وہ ایسی بیچاری اس نفسیاتی ایک طرح سے دلدل کے اندر پھنس جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہتی رہتی ہیں کہ میرا ہی قصور ہے، میں ہی بہت خراب ہوں، میں غصہ دلاتی ہوں ان کو. تو اب انشاءاللہ میرا آپ کا کام کیا ہے؟ ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا کہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا، اس نے یہ کیا تھا نا اس لیے میں نے ایسے کیا. نہ، وی ول نیور، انشاءاللہ تعالیٰ نیور تو نہیں کہنا چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے بیہیویئر کی ذمہ داری خود لیں، اپنے عمل کی ذمہ داری خود لیں اور اس کا بلیم دوسرے پہ نہ رکھیں. ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بچے بڑے ہو کر 1 پیسہ خرچ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں رکھتے. اور کوئی پوچھے، کہتے انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا بچپن میں، انہوں نے بھی تو ہماری دادی کے ساتھ یہ کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتیں؟ اس طرح جسٹیفائی کر لینا اپنے جرم کو. تو ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا. قرآن نے جو ہمیں سکھایا ہے نا، ریئیکشن کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں رسپونڈ کرنا سکھایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے قرآن کی کہ آپ کو لوگوں کی دیکھا دیکھی ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو صحیح سے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح انہوں نے والد کو بیک فٹ کے اوپر ڈال دیا کہ آپ کا قصور ہے. یہ جو فاصلہ ہے نا یوسف میں اور ہمارے درمیان، یہ سب آپ کی وجہ سے. آپ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، آپ اس کو ہمارے ساتھ آنے نہیں دیتے، ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے روک دیا ہم کو. اور یہ عام بات ہے، لوگ ان سے پوچھیں بھی تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے وہ نماز پڑھنے والے ملا اتنے خراب ہیں نا اس لیے. مارو گھٹنا پھوٹے آگ. بھئی وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا ساتھ، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. بھی پردہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں دیکھیے پردہ کرنے والی ہیں ہم نے، ایک سے ایک بد کردار ہوتی ہیں. بھئی ان کا کردار ان کے ساتھ، آپ کا پردہ آپ کے ساتھ. پردہ تو نہیں کہہ رہا کہ بد کردار بنو. تو آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ اس طرح سے سارا بلیم کسی کے اوپر ڈال دینا اور خود اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لینا. پھر بھائیوں نے کہا ارسلہ معنا، اس کو آپ بھیجیں ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع و یلعب، یہ چرے گا، چگے گا، کھیلے گا، کودے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر زور دیکھیں اس کے اندر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ، لیے اس کے، لَحَافِظُونَ، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو کہا کہ بھئی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ذرا ہوا لگے گی، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، اور ہم ہر طرح اس کی حفاظت کریں گے، لیے اس کی حفاظت کرنے والے. کہہ تو یہ رہے ہیں لیکن الفاظ ایک اور کہانی سنا رہے ہیں، الفاظ کا انتخاب. انسان کے لیے بھی ہم نے بات کی تھی، ہم جب ترجمہ کر رہے تھے کہ انسان کے کھانے کے لیے یا کل استعمال ہوتا ہے، یرتع جانور کے چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو ذہن کی اسکیم تھی غیر شعوری طور پہ وہ الفاظ میں جھلک رہی ہے. یوسف کو ایک طرح کا شکار سمجھ رہے ہیں، پرے. اور یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم
لیے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ ایسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں خطرہ نہ ہو. یعقوب کئی دفعہ منع کر چکے تھے، پروفیٹک وزڈم تھی ان کے اندر، لیکن عقلمند سے عقلمند انسان بھی اپنوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. جب کوئی اتنا خلوص کا یقین دلا رہا ہو نا، تو انسان کے اندر کی جو انٹرنزک خوبی ہوتی ہے، جو ٹرسٹ کرنے کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ کک ان کر جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے ٹرسٹ کر لیا ان کے اوپر، ان کی باتوں میں آ گئے. اب جب اتنا انہوں نے پریشر ڈالا، اور دیکھیں بار بار یہ کام یہ کرتے رہے نا، پریشر ڈالتے رہے، تو باپ کی ریزسٹنس کو انہوں نے ایروڈ کر دیا. وہ سوچ میں پڑ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، کون بولا؟ یعقوب علیہ السلام. انی لیحزننی ان تذهبوا به وخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھ کو شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. تو یہ بات باپ نے کہی کہ اچھا اب تم اس کو لے جاؤ گے، تو اب مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ اب تم اس کو لے گئے، اس سے غافل ہو گئے، تو پھر اب اور کہیں تم لے گئے اور بھیڑیا اس کو کھا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ عجیب بات ہے اس کے اندر کہ یعقوب علیہ السلام جس اندیشے کا اظہار کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کہا تھا نا یکیدوا لک کیدا، کی نا چالیں چلی نا بھائیوں نے. پھر یہاں کہا اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے. یہ نہیں کہا کہ کھا جائے گا، کہا مجھے ڈر ہے. تو بھائیوں نے کیا کہا تھا آ کر؟ ایگزیکٹلی یہ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو گئے. جب یہ کہہ دیا تھا ابو نے کہ مجھ کو غم زدہ کر دیتی ہے یہ بات کہ تم یوسف کو لے کر جاؤ، تو کیا چاہیے تھا ان کو؟ کہتے اوکے فائن، ہم سب چلتے ہیں ابو، آپ بھی چلیں. کہہ سکتے تھے نا. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کوئی کام والدین کو غم زدہ کر رہا ہے، چاہے وہ کام ٹھیک بھی کیوں نہ ہو، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. بھئی جب وہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ اپسیٹ ہو رہے ہیں، تو نہ کریں. اب بھائی بولے، قالو بولے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ یاد رکھیے گا، یہ نحن عصبہ ان کے سامنے آئے گا ایک دن. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم عصبہ ہیں، ہم تو جتھا ہیں. إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے ہی نکمے نکلے. پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا، ہم تو عصبہ ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں جو الفاظ کا حسن ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو پورا جتھا ہیں. یعنی ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا ضرورت ہے، ہم کم ہیں. الفاظ دیکھیں آپ، انداز دیکھیں بات کا کہ ہم ہیں تو بھیڑیا کیا کرے گا، ہم کافی ہیں. تو کہا کہ ہم تو اگر اس کی یعنی اب جنرل اگر ہم سطحی ترجمہ، سطحی اس کا مطلب لیں کہ اگر ہم حفاظت اس کی نہیں کر سکتے تو پھر ہم تو بڑے خسارے میں رہے. یعنی اگر ہم ایک اپنے چھوٹے سے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کل گلے کی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے؟ تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو چلو ہم پھر گلہ بھی لے کے نہیں جاتے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ چلے اگر آپ سمجھتے ہیں نا ہم اس قابل نہیں ہیں تو چلے ہم یہ کام بھی نہیں کرتے. پھر یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹس ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی تھا، جتنا بھی انہوں نے کنونس کیا، اپنی جو انسٹنکٹ تھی یعقوب علیہ السلام کی، اس کے خلاف یعقوب علیہ السلام نے جانے دیا. یا شاید ان کا دل میں خیال آیا ہو کہ بھئی چلو اب بھائی جو ہیں دے ٹرننگ اوور اے نیو لیف، ان کے دل پگھل رہے ہیں، موقع دے دوں، شاید پچھلی نگلیکٹ، پچھلی ذاتیاں چھوڑ کے نئی روش اختیار کر لیں. اور تیسری بات جو ہے، جو ساری باتوں کی ایک بات کہ تقدیر کا لکھا سبقت کر ہی جاتا ہے. جو ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے جب پتہ چلتا ہمیں کہ وہ پتہ چلا وہ یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا تھا یوسف، اس کو اس کے بھائی لے گئے تھے اور بھیڑیا نے اس کو کھا لیا. ہم کہتے ہیں لو ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا. ایک تو ہم جو اوریکل بن کر بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، جتنی میری جان اس سے جلتی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، میں تو پہلے ہی کہا تھا بھئی آپ ایسی عالم الغیب کہاں سے ہو گئی، یا آپ ایسے عالم الغیب کب تھے. تو یہ بھی ایک جملہ جو ہے نا اتنا اریٹیٹنگ ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا.
یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ تھا. لیکن بس بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی تدبیر کر لیں والدین، وہ اپنے اولاد کو نقصان سے بچانے پر قادر نہیں ہیں. پلیز اگر ہم میں سے کسی کوئی گلٹ ہے کہ میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے بچے کا، میری بچی کا یہ معاملہ ہوا، تو اس گلٹ کو اتار کر پھینکیں اپنے اوپر سے. انسان ہونے کے ناطے اپنی لمیٹیشنز کو سمجھیں. ہم تو عام انسان ہیں، وہ نبی ہوتے ہوئے نہیں بچا سکے، تو کہاں میں اور آپ. دعا کرنی چاہیے ہمیشہ خیر کی. تب یہاں تک آپ دیکھیں کہ سازش کا ایک مرحلہ کامیابی کے ساتھ پورا ہوا، ٹھیک ہے، ویل ایگزیکیوٹڈ. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر وہ اصرار کر کے اس کو پھر وہ لے کے چلے. جو لمحہ ہے یہاں پر، کہ ہم نے پہلے بھی یاد ہے آپ کو بات کی تھی، وقت کے لیے آتا ہے اور مرار تکرار کے، یعنی کئی مراحل، کئی واقعات کو لمحہ میں سمیٹ لیا گیا. اب اس کو لے کر چلے. اب اس میں تفصیلات تو بہت ملتی ہیں ہم کو، ہم ظاہر اتنی تفصیل کہاں تک ڈسکس کریں گے، ہمیں تو قرآن الحمدللہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو انہیں کہ لے کر چلے، تیاریاں کی ہوں گی، بڑے چوما ہوگا ان کو، خیال کیا ہوگا کہ اچھا یوسف چلیں گے، یوں کھیلیں گے، جہاں تک والد دیکھ رہے ہوں گے، سب نے گودوں میں رکھا ہوگا، خیال کیا ہوگا، اٹھائے رکھا ہوگا ان کو. اب جب نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں گے تب اپنے اصلی چہرے دکھائے ہوں گے، ٹرو کلرز. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. تب یہاں تک فل ان دا بلینکس کر لیں کہ پہلے تو گودوں میں رکھا ہوگا، جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں گے پھر کیا سلوک شروع کیا ہوگا، کیسے مارا پیٹا ہوگا، کیسے دھکیلا ہوگا، پتہ نہیں گھسیٹا ہوگا. کنویں میں اتنی آسانی کے ساتھ گرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوں گے یوسف علیہ السلام. دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے، یعنی کہ ایسا بچہ جو ہوش میں ہوتا ہے، 5-6 سال کی عمر کے بچے تھے. کیا ٹیرر گزرا ہوگا یوسف علیہ السلام پہ، کیسے انہوں نے پلیٹ کیا ہوگا اپنے ایک بھائی سے کہ تم بچا لو، پلیز تم بچا لو، تم ایسے مت کرنے دو ان لوگوں کو. ایک سے رحم کی درخواست کی ہوگی، سب نے دھکیلا ہوگا، دھتکارا ہوگا، کیا کچھ کہا ہوگا، مذاق اڑایا ہوگا کہ ہاں بڑے لاڈلے تھے ابو کے، تم اب کدھر ہیں تمہارے ابو، نعوذ باللہ. تو کتنا رزسٹ کیا ہوگا، کس خوف اور دہشت سے وہ گزرے ہوں گے، چاروں طرف کیا دیکھ رہے ہوں گے، بس انتقامی بھیانک چہرے، یہ نظر آ رہا ہوگا ان کو. اور کھینچ تان کر اس وقت انہوں نے قمیض بھی اتاری یوسف علیہ السلام کی. یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آگے وہ قمیض لے کر آئے تھے نا ان کی، تو وہ اتاری ہوگی نا ان کے اوپر سے. امیجن کریں 5-6 سال کا بچہ، اور بچوں کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، اس طرح کپڑے اتارنا اس کے گھسیٹ کے، کہ زبردستی ہاتھ مروڑا ہوگا، اللہ جانے کیسے ان کی قمیض اتاری ہوگی. اور بالکل آپ دیکھیں قمیض نا پھر بھی ایک پروٹیکشن ہے، چاہے وہ ہلکی پھلکی کیوں نہ ہو. اب اللہ جانے قمیض کیوں اتاری، ایک تو ظاہر اس کو انہوں نے سوچا ہوگا نا ہم خون اس پر لگا کر آئیں گے، ساری پلاننگ کی تھی پہلے سے. پلس ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. آج بھی اب دیکھیں ہم کہتے ہیں سندھی ڈریس ہے، یہ بلوچی ڈریس ہے، تو کیا پتہ جس قبیلے کے وہ تھے یوسف علیہ السلام، تو وہاں کا اپنے خاص انداز ہوتا ہوگا، خاص مٹیریل کپڑے کا، خاص سٹائل کا سلا ہوا. ہاں، تو انہوں نے کیا چاہا کہ اس کی آئیڈینٹی اس سے لے لیں، تاکہ اگر کوئی قافلہ اس کو نکال بھی لے تو واپس ابو کی طرف نہ لوٹائے. تو ایک طرح کی جو شناخت تھی ان کی وہ ان سے لے لی. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو بول کر بھی بتا سکتے تھے میں کس کا کہاں بلونگ کرتا ہوں، کس کا ہوں، لیکن وہ یقین کرے کوئی نہ کرے، اللہ جانے کیا ریزن تھی، کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہ کیا. ایک تو مزید تنگ کرنے کے لیے، ان کو ایک طرح سے بے عزت کرنے کے لیے بھی نا، اس لیے کہ بچوں کے اندر بھی یاد ہے ہم نے کل بات کی تھی کہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح اریاں کر دینا بچے کو، قمیض اتار دینا، یہ اس کی ظاہر ایک بے عزتی ہے اس بچے کی، مزید تنگ کرنے کے لیے. یا یہ چاہا ہوگا کہ ٹھیک ہے کپڑے ہی نہیں ہوں گے، سردی وغیرہ سے ویسے ہی مر جائے گا، ایکسپوجر سے خود ہی مر جائے گا، واللہ عالم. تو لے جا کر پھر اس کو انہوں نے غیابت الجب میں ڈال دیا. سوچیں ذرا، جب پھینک رہے ہوں گے تب بھی بیچارے یوسف علیہ السلام کبھی ان کے کپڑے پکڑ رہے ہوں گے، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، کیسے ان کو جھٹکا ہوگا. کین یو امیجن اپنے بھائی کو اٹھا کر اس طرح کنویں کے اندر دھکا دینا، پھینکنا اٹھا کے ایسے. تو بہرحال وہ لے جا کر ان کو وہاں پر پھینک دیا.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف. کس طرح وحی کی؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اب جب ان کو پھینکا یوسف علیہ السلام کو، اچھا دیکھیں، اگر تو نارمل کنواں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اینٹوں وغیرہ سے وہ پکا ہوا ہوتا. تو نارمل کنواں نا اسموتھ ہوتا ہے. یہ جو کچے کنویں ہوتے ہیں چونکہ آبویسلی ان کو پکا نہیں کیا گیا ہوتا، تو کوئی سٹونز وغیرہ جٹ آؤٹ کر رہے ہیں ادھر ادھر سے. تو اسی طرح جب ان کو پھینکا یوسف علیہ السلام کو تو ہو سکتا ہے کوئی پتھر وغیرہ نکلا ہوا ہو. اب اللہ جانے بیچارے کس طرح دیواروں سے ٹکراتے ہوئے کیسے نیچے گر رہے ہوں گے. کوئی پتھر وغیرہ، کوئی چٹان وغیرہ نکلی ہوئی ہوگی، اس پر جا کر ٹک گئے. اور اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ نہ صرف تم اس وقت بچے ہو بلکہ تم اس سے نکلو گے بھی، اور ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا حرکتیں کری تھیں. اللہ کو پکارا ہوگا انہوں نے یقیناً اس وقت، اس لیے کہ ظاہر نبی کے بیٹے تھے اور انہوں نے تو گھٹی میں اللہ کی یاد ڈال دی تھی. پھر عقل بھی رہنمائی کرتی ہے انسان کی کہ اللہ کو پکارو، تو اللہ نے تسلی دی. اور اس کی بھی ایسی تفصیلات آتی ہیں کہ کس طرح کنویں کے اندر پھینکا تھا تو اس سے انسان کا دل کام جائے. لیکن ہمارے پاس کوئی ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یقین سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہوگا، بس امیجنیشن ہی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. تو بھائیوں نے پھینک دیا. اب پھر وہ چلے گئے. اب سازش کا دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا. ایز پلانڈ، ایوری تھنگ گوئنگ اکارڈنگ ٹو پلان. اب گھر جا کر والد سے ڈیل کرنا ہے. اب یہ کام تو انہوں نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی ویٹ کرتے رہے. جب دن ڈھل چکا، جب اندھیرا ہو گیا، اب لوٹ کر آئے اپنے ابو کے پاس. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس آئے. دن کی روشنی میں کیوں نہیں آئے؟ رات کے اندھیرے میں کیوں آئے؟ ایک کور تھا نا، ان کو کور چاہیے تھا. ظاہر ہے اتنے کچھ تیز لائٹ بلبس تو نہیں ہوتے تھے، بھئی وہ شمعیں روشن ہوتی تھیں، ٹمٹماتی موم بتیوں کی روشنی تھی، تاکہ ان کی باڈی لینگویج، تاکہ ان کے چہرے ان کے ابو نہ پڑھ سکیں. اچھا دوسری چیز کیا؟ پھر ابو کو بیک فٹ پہ ڈالنا کہ جب اتنی رات ہو جائے گی تو ابو پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے لیے کہ کہاں رہ گئے، اتنی دیر کیوں ہو گئی، کبھی اتنی دیر تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ ٹیکٹس استعمال کری انہوں نے ابو کو پینک میں ڈالنے کی. اور پھر پہلے یہ روتے دھوتے آئے تاکہ اور ابو کو اپسیٹ کریں اور ان کا پینک بڑھا دیں کہ بھئی آخر کیا ہو گیا. تو کیسے ایکٹنگ کی ہوگی نا، کیسے پریٹینڈ کیا ہوگا. کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں کے رونے کے بعد اب رونے والوں پر سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا. تو یاد رکھیں کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا اتنی آسانی سے، اور بعض لوگ بات بات پہ رو پڑتے ہیں. اور عام طور پہ پھر ہوتا یہی ہے کہ جس نے رونے میں ابتدا کری وہ جیت گیا. ہوتا یہی ہے نا، افسوس، سو افسوس کی بات ہے. اور جن لوگوں کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یا سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یا جو اپنا تماشا بنانا نہیں چاہتے دوسروں کے سامنے، ان کو دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا شوق نہیں ہوتا، ایک غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر، ہر وقت انسان رونا دھونا نہیں شروع کرتا، اس کو کہتے ہیں قصور اسی کا ہوگا. بے حس تو یہی ہے، یہی ظالم ہے. یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے. تو یہ بھی ایک حکمت ہے جو ہمیں سیکھنی ہے. دوسرے یاد رکھیں، اگر اندھے کنویں کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں نا، اللہ نکالے گا. جسٹ آلویز اے وے آؤٹ. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. اللہ نے کہا ہے ہم سے قرآن میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. تو دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. یاد رکھیں، ہمیشہ امید کی شمع جلا کے رکھیں. کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مومن ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں کہ آگے اچھا ہی ہوگا، خوشخبریاں آئیں گی. ٹھیک ہے، ایمان کا یہ نقد فائدہ ہونا چاہیے نا مجھ کو اور آپ کو. انشاءاللہ خیر ہوگی، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو اللہ، جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے،
اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال سکتا ہے، تو وہ رب کوئی اور ہے کیا؟ اور میرا اور آپ کا کوئی اور ہے کیا؟ وہی تو ہے جو ابراہیم کا، یوسف کا، یونس کا رب تھا، وہی میرا اور آپ کا ہے۔ میری بھی مدد کرے گا، آپ کی بھی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ بس پازیٹیو رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ اب آئے کہنے لگے، قالو بولے، یا ابانا اے ہمارے ابو، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا۔ کہ ہم تو کھیل کود میں لگ گئے، یوسف سامان کے پاس بیٹھا تھا اور پھر بھیڑیا آ گیا، کھا گیا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں چلا۔ حالانکہ جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یوسف کھیلے گا، کودے گا، ہم حفاظت کریں گے۔ اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیل میں لگ گئے، یوسف کو محافظ بنا کر بٹھا دیا اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ تو یہ جھوٹ بولنے کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا کتنے جھوٹ بولے تھے اور کس طرح بولے تھے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا، ہم کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ہاؤ دے آر گیونگ دیم سیلز اوے۔ کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ پہلے بھی کبھی یقین نہیں کیا تھا آپ نے، ہاں ہمیشہ سچے تھے، اب بھی ہم سچے ہیں، لیکن آپ تو یقین ہی نہیں کریں گے۔ یعنی جو دل کا چور تھا وہ زبان پر آ گیا۔ غم اور حزن جس پر پڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنی سچائی کی فکر نہیں کرتا کہ لوگ مجھ کو سچا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، نہ ان کو یہ فکر تھی کہ والد کس غم میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کی فکر۔ امیجن کریں کہ کسی کا بھائی مر گیا، ہاں، اور سامنے دیکھا، ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا، سامنے بھائی کو مرتے دیکھا، کیا حال ہوگا اس شخص کا اپنا؟ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کتنا روئے گا، پیٹے گا آبویسلی۔ اب خبر جا کے امی کو بتانی ہے یا ابو کو بتانی ہے، اب وہ کیا کہے گا کہ امی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کہے گا نا۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن آپ یقین تھوڑی کریں گے میری بات کا، اپنی کریڈیبلٹی کی فکر ہوگی کوئی اس کو؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ یہ خود طریقہ ان کا بتا رہا ہے، دے ٹوٹلی گیونگ دیم سیلز اوے۔ خیال ہی نہیں آ رہا ان کو کہ بھئی اس وقت اپنا کیا تم کو کریڈیبلٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے، ابو کے غم کی فکر کرو۔ تم تو یاد ہے تم غم میں ہو، یہ یاد بھی نہیں رہا کہ ہم کو تو ایکچولی غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ تو یقین ہی نہیں کریں گے ہماری بات کا، چاہے ہم سچ بھی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ کوئی کہے گا آ کر ہی اپنی امی ابو سے کہ آپ کا بیٹا مر گیا، آپ یقین تھوڑی کریں گے ہماری بات کا، چاہے میں سچ بھی بول رہی ہوں کہ بیٹا مر گیا؟ نیور۔ یہ ان کا طریقہ بات کرنے کا۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھیں کہ بیچ میں بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، کافی کچھ ہوا ہوگا، بہت باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی، ولو کننا صادقین پر ہم رکے ہوئے، بہت کچھ کنونس کیا ہوگا، سمجھایا ہوگا، بہت کچھ انہوں نے کہا سنا ہوگا، ابو نے بھی جرح کی ہوگی۔ دیکھیں ابو نے ٹھنڈے پیٹوں یہ بات نہیں سن لی ہوگی، بالکل ایسے وہ ریزائن ہو کے نہیں بیٹھ گئے ہوں گے، پوچھا ہوگا بھئی کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے کھایا، تم کہاں تھے، وہ کہاں تھا، بھیڑیا کہاں سے آیا، سب ڈیٹیلز پوچھی ہوں گی، انہوں نے بتایا ہوگا۔ ان دی اینڈ پھر کیا کیا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ یہ بل بتا رہا ہے کہ لمبی پیچھے بحث چل چکی ہے، اس لیے کہ بل ایک دم شروع میں نہیں آ جاتا، بل سے پیچھے کچھ بات ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یوں نہیں ہوا تھا بلکہ یوں ہوا تھا، اردو میں بھی ایسے ہم کہتے ہیں نا، ایکچولی یہ ہوا تھا، اس طرح بات تو نہیں شروع کرتے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوا تھا، ایکچولی یہ ہوا تھا۔ تو ان کی جو بھی بہانے بازیاں انہوں نے کریں، یہ خود بل بڑی کہانی سنا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کسی بات کا یقین نہ کیا، تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کنونس ہی نہیں ہو رہے تھے ان کی بات کے اوپر، تو فائنل ثبوت کے طور پہ ان دی اینڈ انہوں نے قمیض نکال کر دکھائی، اور پھر کہا ہوگا کہ ہم تو اس ٹراما سے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، اس دردناک منظر سے بچانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ بات ہی نہیں مان رہے ہماری، دیکھیں یہ قمیض، اس پر یوسف کا خون لگا ہوا ہے۔
اس پر بھی پوچھ گچھ کری ہوگی، کسی طرح بیٹوں نے اگل کر نہ دیا۔ تو یہ نہیں کہہ رہے یعقوب علیہ السلام کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، کہا بل سولت لکم انفسکم امرن، ایک بڑا معاملہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اور مزید کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اب ان سے سچ نہیں اگلوایا جا سکتا۔ دے ہیو جسٹ کلائمڈ اپ، یہ نہیں بولیں گے، یہ نہیں بتائیں گے، تو بالکل بیکار ہے اس وقت بحث کرنا۔ کتنی بڑی حکمت ہے نا۔ تو کہنے کے پاس صبر جمیل، تو بس اب بچا کیا سوائے سے کہ میں صبر کر لیتا ہوں، لیکن صبر کیسا؟ خوبصورت صبر، صبر جمیل۔ اس اصبرو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں فعل نہیں آ رہا، اسم آ رہا ہے، اسم میں دوام ہوتا ہے۔ ان کو پتہ تھا مسئلہ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور سچ بات یہ ہے اس موقع پہ اس رویے کا اظہار صرف ایک نبی کر سکتا تھا۔ میں اور آپ ہوتے ہیں نا تو ہم نے تو محلہ سر پہ اٹھا لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسی آزمائش سے۔ کیوں انہوں نے اس رویے کا کیوں اظہار کیا؟ ان کے سامنے صرف بیٹے نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی امت تھی، اس کی ان کو اصلاح کرنی تھی، ان کو جہنم سے بچانا تھا، ان کا تزکیہ کرنا تھا، دل پر پتھر رکھنا تھا۔ اللہ سے دعا کی ہے کہ تمہاری کہانیوں پر اللہ ہی میری مدد کرے گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے ان باتوں پہ جو تم بنا رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو صبر ہے یعقوب علیہ السلام کا اتنا کام آیا کہ بچوں نے کبیرہ گناہ تو کیے بیٹوں نے، لیکن کم از کم عقیدہ بچا لیا۔ ہمیں کیسے پتا کہ بیٹوں کا عقیدہ بچ گیا؟ یعقوب علیہ السلام کے صبر نے بچوں کا دین بچا لیا، ورنہ اس وقت اگر یعقوب علیہ السلام ان کو بے عزت کرتے، ڈانٹتے، ڈپٹتے، سزائیں دیتے تو یہ دین سے بھی جاتے، دین سے بھی چڑھ جاتے۔ اور بعض دفعہ ماں باپ بہت سختی کرتے ہیں، بچے نمازی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ تو دین بچا لیا یعقوب علیہ السلام نے۔ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں کہ وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیں یہ فائدہ ہوا۔ پلیز یہ ہمیں سیکھنا ہے، جوان اولاد کو بے عزت نہیں کیا جاتا زیادہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اولاد ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور بعض دفعہ وہ ضد میں آ کر ریلیجس ماں باپ بہت سختی کریں گے، بچے دین سے چڑھ جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، ارریلیجس ماں باپ، شراب پینے والا باپ سختی کرتا ہے تو شراب سے کسی کو چڑ نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والا باپ اگر سختی کرتا ہے تو نماز سے چڑ ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے نا بالکل۔ میوزک سننے والی ماں سختی کرے، میوزک تو نہیں چھوڑتے۔ حجاب کرنے والی ماں سختی کرے تو حجاب چھوڑ دیتی ہیں لڑکیاں۔ یہ دیکھیں ریئل لائف فیکٹس ہیں نا یہ ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے کیسے دیکھیں کنٹرول کیا ہے اپنے اوپر۔ فصبر جمیل، اس کا مطلب ہے صبر قبیح بھی ہوتا ہے۔ اگر جمیل صبر ہوتا ہے تو پھر قبیح بھی ہوتا ہوگا، خوبصورت ہوتا ہے تو بدصورت بھی ہوتا ہوگا۔ ہسٹیریکل نہیں ہوئے، اور کیوں نہیں ہوئے ہسٹیریکل؟ ظاہر نبی تھے، اور دوسرے کس چیز نے سہارا دیا یعقوب علیہ السلام کے دل کو اس وقت؟ وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اللہ دل پر ہاتھ رکھتا ہے پھر مشکل ڈالتا ہے۔ اور بیٹوں پر واضح کر دیا کہ تمہاری بات کا بالکل یقین نہیں آیا مجھ کو، لیکن نو یوز گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، تھریش کرنا، اینالائز کرنا، نہ فائدہ نہ حاصل، تو خاموشی اختیار کر لی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو باتیں تم بناتے ہو بس میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا اس کے اوپر۔ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ حکمت اور یہ صبر اور یہ معاملہ فہمی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔